کیا ہو اگر میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جسے کرنے کے بعد بند قسمت کے دروازے کھلنے لگے، رزق ایسے راستوں سے آئے جہاں سے کبھی گمان بھی نہ ہو، پریشانیاں ہلکی پڑنے لگے اور دل کو سکون ملنے لگے۔ اگر تم نے سورہ کوثر کو اس خاص طریقے سے پڑھنے کا راز جان لیا تو شاید تم بھی حیران رہ جاؤ کہ ایک چھوٹی سی سورہ میں کتنی بڑی برکت چھپی ہوئی ہے۔ ساتھیو، بھائیوں اور بہنوں، سورہ کوثر ہم سب نے زندگی میں بے شمار بار پڑھی ہوگی، لیکن ایک خاص ترتیب سے 21 مرتبہ پڑھنے کا عمل بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، مگر اکثر لوگ اس کی طاقت سے اب تک ناواقف ہیں۔ اگر کسی کو اپنا گھر چاہیے، مکان چاہیے، بڑی رقم کی ضرورت ہو، کاروبار میں بندش ہو، گھر میں تنگی ہو، مالی پریشانی ہو، روزی میں رکاوٹ ہو، یا کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور فوری راحت چاہتا ہو، تو یہ عمل اس کے لیے امید کی ایک کرن بن سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ حالات بہتر ہوں، پریشانیاں کم ہوں، گھر میں سکون آئے، رشتوں میں آسانی پیدا ہو، یا زندگی کے مشکل راستے آسان ہونے لگے، تو اس عمل کو امید اور یقین کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں میں سے اگر کوئی اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہے، رشتے آتے نہیں، یا پسند کے مطابق نہیں آتے، یا شادی میں رکاوٹیں ہیں، تو بھی لوگ اس عمل کو بڑی امید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے بیچ ناراضگی، دوریاں یا نفرتیں ہوں، تو بھی لوگ اللہ سے بھلائی اور محبت کی دعا کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ اب سنو، اس عمل کا طریقہ بے حد آسان ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، مسکٹ، جاپان، اٹلی، یا کسی بھی شہر، گاؤں، گلی یا محلے میں رہتے ہو، یہ عمل کیا جا سکتا۔ تم نے بس سکون اور اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، اللہ پر بھروسہ اور اچھے یقین کے ساتھ سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دل سے دعا مانگنی ہے۔ اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ یاد رکھو، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور آسانی اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو امید، صبر اور یقین کے ساتھ کرو۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا لگے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، حالات مشکل ہیں، رزق میں تنگی ہے، یا دل پریشان ہے، تو ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھو۔ ہو سکتا ہے وہیں سے آسانی شروع ہو جائے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچانا۔ کیا پتا کسی کی مشکل آسان ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل تمہاری زندگی کے حالات بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیا ہو اگر قرض کا بوجھ، رشتوں کی پریشانیاں، مالی تنگی، بے سکونی اور بند قسمت کے دروازوں کے لیے ایک ایسا عمل ہو جو امید کی نئی روشنی بن جائے؟ آج جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے معمولی مت سمجھنا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو امید اور یقین کے ساتھ کیا اور اپنی زندگی میں آسانیاں دیکھی۔ ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو رشتوں کے لیے پریشان تھے۔ کسی کے رشتے آتے نہیں تھے، کسی کے پسند کے مطابق نہیں آتے تھے، کسی کی شادی میں رکاوٹیں تھیں۔ پھر کچھ لوگوں نے امید، دعا اور یقین کے ساتھ یہ عمل کیا، اور اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ کئی بہنیں آج اپنی زندگی میں خوش ہیں، اچھے ہم سفر کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہی ہیں۔ اور میرے وہ بھائی اور بہنیں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی زندگی بار بار فون کالز، میسج اور مالی پریشانیوں نے مشکل بنا دی ہے، اگر تم بھی ایسے حالات سے گزر رہے ہو تو ہمت مت ہارو۔ کبھی کبھی ایک سچی دعا، ایک مضبوط یقین اور اللہ کی طرف رجوع انسان کی زندگی میں حیران کر دینے والی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر تم تنگ دستی، پریشانی، بے سکونی یا مشکل حالات سے تھک چکے ہو تو آج ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لو۔ کل پر مت چھوڑو، کیونکہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے مگر وقت گزر جاتا ہے۔ ایک بار اپنے دل میں اس عمل کو بیٹھا لو، پھر چاہو تو اسے روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ عمل تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، دل کو سکون دے گا، امید پیدا کرے گا، اور تمہیں یہ احساس دلائے گا کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ رزق، آسانی اور بھلائی وہاں سے بھی آ سکتی ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا تک نہ ہو۔ اب عمل کا طریقہ غور سے سنو۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم سکون اور اطمینان سے کسی ایسی جگہ بیٹھو جہاں کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ دل میں پورا یقین ہو کہ ہر مشکل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر پورے دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، بیچ میں وقفہ یا بریک نہیں لینی۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر 21 مرتبہ پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دل سے دعا مانگنی ہے۔ اپنی حاجت، پریشانی، قرض، رزق
رشتے یا جس بھی مسئلے کے لیے پڑھ رہے ہو اسے اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے۔ یاد رکھو ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور آسانی اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو پورے یقین، صبر اور سچے دل کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ بھلائی کی امید رکھو۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچانا، کیا پتا تمہارا شیئر کسی کی مشکل آسان ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اب عمل کا طریقہ دھیان سے سنو اور اسے بالکل بتائے گئے طریقے سے کرنا۔ سب سے پہلے تم نے سکون اور اطمینان سے کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کرنا ہے۔ جب ایک بار عمل شروع کر دو تو بیچ میں اٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بریک لینی ہے۔ پورا یقین، سچے دل اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آخر میں اپنی تمام پریشانیوں، حاجتوں اور مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پورے دھیان اور یقین کے ساتھ 7 بار سورہ کوثر مکمل کرنی ہے۔ جب 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد اس عمل میں دوسرا وظیفہ شامل کرنا ہے۔ وہ وظیفہ ہے یا رحمان، اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ جب 7 مرتبہ یا رحمان پڑھ لو تو اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور دوبارہ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح تمہاری کل 14 مرتبہ سورہ کوثر مکمل ہو جائے گی۔ اب دوسرے حصے میں ایک اور وظیفہ شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا گنی، اسے بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا گنی یا گنی یا گنی، جب 7 مرتبہ یا گنی پڑھ لو تو پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر 7 مرتبہ پھر سے پڑھنی ہے۔ اس طرح اس عمل میں تمہاری کل 21 مرتبہ سورہ کوثر مکمل ہو جائے گی۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دل سے اللہ کے سامنے اپنی ہر پریشانی، قرض، رزق، رشتے، بیماری، تنگی یا جس بھی حاجت کے لیے عمل کر رہے ہو خوب دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھو ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے اس عمل کو سچے دل، پورے یقین اور صبر کے ساتھ پڑھو۔ انشاءاللہ بھلائی کی امید رکھو۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔